رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بہت سے احوال دیکھے، ان میں سے ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک بات جنت کی، ویسے تو اگر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ خود بذات خود ایک ختم نہ ہونے والا باب ہے، لیکن ایک اطلاع یہ بھی دے دی کہ میری اور آپ کی میزبانی کے لیے وہاں پہ ایک ڈائننگ روم نہیں، ڈائننگ کا ایک محل قائم ہے، جس کا پورا یاقوت سے بنا ہوا ہے، پورے کا پورا، اور 70 کمرے زمرد کے ہیں۔ ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر کھانے کے 70 اللہ نے ذائقے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ مومن کی ایک وقت کی اللہ تعالیٰ میزبانی کر رہا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ڈائننگ ٹیبل کا، جو آج آپ ڈائننگ ٹیبل کرتے ہیں، یہ تو ڈائننگ کا ایک روم نہیں ہے، ایک محل ہے جو رسول اللہ ہلکا سا آپ کو تعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے پوری زندگی گزار دی اس دنیا کے محل کو تعمیر کرنے میں، اس دنیا کے گھر کو تعمیر کرنے میں، اس دنیا کے بہترین ڈائننگ رومز کو تعمیر کرنے میں، اور کتنا پیسہ لگتا ہے یقین مانیے، کوئی دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہو جائے، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھی جمع کر لے، بتائیے ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، لمبے چوڑے محلات جو میلوں کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، ساری دولت جمع کر کے بھی نہیں بنا سکتا جو یہاں بیٹھے تو اور میں اللہ کو ایک سجدہ کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ یہ نہایت چھوٹی قیمت ہے جنت کے بڑے بڑے محلات کو خریدنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی قیمت مقرر نہیں کی، پورے دن میں 5 وقت، بس صرف 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اللہ کی چند باتیں یاد کرنی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بدلے میں جو نعمتیں ملنی ہیں تو دنیا کے اندر جتنی مرضی سٹرگل محنت کرتا رہے، اللہ کی قسم تو دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی بن جائے، اس کا 10% کیا 1% بھی اس دنیا میں نہیں بنا سکتا جو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو تیاری ہے جو اللہ رب العزت نے کی ہوئی ہے، یہ میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے کہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس جنت کو حاصل کریں جو ہمارے ورثے میں ہے۔ ورثے میں مراد حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نیکی کے جنت میں ڈالا، آدم کی اولاد جنت کی وارث ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث کو رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات کی بات نہیں کی، موتیوں کے اس محل کی بات نہیں کی، شہد دودھ کی نہروں کی بات نہیں کی، بلکہ کیا سمجھانا چاہا کہ جنت کا، جس کے ایک درخت کا سایہ 100 کلومیٹر لمبا اور 100 سال مسافر گھوڑے کے اوپر بھاگتا رہے اس سائے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس جنت کا ایک گز رسول اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں۔ محل کی بات نہیں کر رہے، گھر کی بات نہیں کر رہے، نعمتوں کی بات نہیں کر رہے، اس کا ایک گز، اس کی قدر و قیمت کیا ہے رسول اللہ بیان کریں، وہی سے بیان ہو رہی ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک گز جنت کا اگر کوئی مالیت کے اعتبار سے خریدنا چاہے، یعنی خریدنا چاہے دنیا کی قدر و قیمت کے حساب سے، تو دنیا کے سارے خزانے جمع کر لے۔ زمین کے اندر جتنا سونا پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونا ہے یا زمین کے اندر موجود ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، جتنے ہیرے جواہرات موجود ہیں سارے جمع کر لیے جائیں، اور زمین کے ایک گز ٹکڑے کے قیمت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بناتے وقت قائم کی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کی جو زمین کی قدر و قیمت اور مالیت کیا ہے۔ آپ یہ بتلائیے، جس رسول نے آپ کو اور مجھے یہ خبر دے دی کہ فجر کی 2 سنتیں صرف دنیا اور ما فیہا میں جتنی نعمتیں اور خزانے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں، تو حقیقت میں تو یہ اعمال ہی جنت کی زمین کا سودا کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک
گز زمین جنت میں خریدنی ہو، دنیا کے سارے خزانے اکٹھے کر لیے جائیں، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک گز کی بات نہیں، پھر یہی بات ایک بلشت کے اوپر بھی کی، اور پھر یہ ایک بلشت کی بات نہیں ہے، یہی بات ایک ناخن کے برابر، ایک ناخن کے برابر جنت میں جو جگہ ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں پوری زمین کے خزانے جمع کر لیں، اس کی قدر و قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اللہ نے بیان کر لیا، اسی لیے ساتھ میں یہ بھی بیان کر لیا۔ یہ جو آپ کے سامنے مختلف اعمال کی جو فضائل ہیں، صرف فجر کی 2 سنتیں ایسی ہیں کہ دنیا جہان کے سارے خزانے خرچ کر دیے جائیں، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حقیقت میں جنت ان چھوٹے چھوٹے اعمال اگر انسان کرنا چاہے خلوص نیت سے، تو جنت ان اعمال سے خریدی